السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ وقت کے بارے میں پڑھیں گے، ٹائم کے بارے میں پڑھیں گے کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ ابھی کیا وقت ہو گیا ہے تو ہم ان کو عربی میں بتا سکیں کہ 1 بج گیا ہے، 2 بج گئے ہیں، یا 6 بج گئے ہیں، یا 10 بج گئے ہیں۔ تو اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارے کورس کا نام ہے عربی لینگویج کورس، اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، اس کا نام ہے حول الساعہ، وقت کے بارے میں، حول الساعہ، وقت کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم نے چند مفردات یاد کرنے ہیں، کیونکہ جب ہم کسی کو ٹائم بتائیں گے تو ان مفردات کو ہم استعمال کریں گے، اس لیے ان کا یاد ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ساعتن کہتے ہیں گھڑی کو، اور ساعتن کا دوسرا معنی وقت، یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہاں سے دیکھیں، یہ گھڑی ہے، اور تو ہم اس کو عربی میں کہتے ہیں ساعتن، گھڑی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ساعتن۔ اور یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا حول الساعہ، وقت کے بارے میں، تو یہاں پر ساعہ کا معنی ہم نے کیا کیا؟ وقت۔ تو ساعہ وقت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ساعہ گھڑی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ثانیتن، ثانیتن کا معنی ہے سیکنڈ۔ اور دقیقہ، دقیقتن کہتے ہیں منٹ کو، اور اس کی جمع آتی ہے دقائق، دقیقتن منٹ، اور اس کی جمع آتی ہے دقائق۔ النصف، اس کا معنی ہے 30 منٹ، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ یہ دیکھیں یہ گھڑی ہے، اور گھڑی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 60 منٹ ہوتے ہیں، تو 60 کا آدھا کیا ہوتا ہے؟ 30۔ تو آدھے کو عربی میں نصف کہتے ہیں۔ اگر ہم نے کہنا ہو کہ 3.5، 4.5، 5.5، تو ہم یہ النصف کا لفظ استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ہے الربع، 15 منٹ، الربع 15 منٹ۔ تو اگر ہم نے کہنا ہو 1.15، 2.15، 3.15، 4.15، 5.15، تو ہم یہ الربع کا لفظ استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ہے الثلث، 20 منٹ، الثلث 20 منٹ۔ اس کے بعد ہے الثلث 20 منٹ، الثلث 20 منٹ۔ تو جب ہم نے کہنا ہو کہ 10 بج کے 20 منٹ، 11 بج کے 20 منٹ، 12 بج کے 20 منٹ، تو پھر ہم الثلث کا لفظ استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ہے تماماً، تماماً کا معنی ہوتا ہے پورا، تماماً کا معنی ہوتا ہے پورا۔ جیسے یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا تماماً، اگر ہم نے کہنا ہو کہ پورے 1 بج گئے ہیں، پورا 2 بج گئے ہیں، پورے 3 بج گئے ہیں، تو یہ تماماً کا لفظ استعمال ہوتا ہے پورے کے لیے۔ چلیں جی، اب ہم جو ہے وہ گھڑی سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے ان کے نام یاد کرنے ہیں کہ ایک کو عربی میں کیا کہتے ہیں، دو کو عربی میں کیا کہتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے یہ یاد کرنا ہے۔ اچھا، آپ نے نا ان کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے، الف لام کے ساتھ، اور جس طرح میں اعراب پڑھ رہا ہوں آخر میں آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ استعمال بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ الواحدۃ، ایک، میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں آپ۔ الثانیۃ، دو۔ الثالثۃ، تین۔ الرابعۃ، چار۔ الخامسۃ، پانچ۔ السادسۃ، چھ۔ السابعۃ، سات، مجھے امید ہے آپ میرے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے۔ الثامنۃ، آٹھ۔ التاسعۃ، نو۔ الرابعۃ، 10۔ الحادیۃ عشرۃ، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے کہ جو دونوں تا ہیں ان کے اوپر ہمیشہ زبر آئے گی، ان کی بات نہیں کر رہا، ان کو تو آپ نے پڑھا العاشرۃ، التاسعۃ، ان سب میں پیش آئے گی، ان دونوں کی بات کر رہا ہوں۔ ان کی تا پر ہمیشہ جو ہے وہ زبر آئے گی، اگر آپ ان کو کہیں بھی استعمال کر لیں، اور یہ شین کو ساکن کرنا ہے آپ نے۔ الحادیۃ عشرۃ، 11۔ الثانیۃ عشرۃ، 12۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا، ایک کو کیا کہتے ہیں، دو کو کیا کہتے ہیں۔ تو اب اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کم الساعۃ، کیا وقت ہوا ہے، دیکھیں یہاں ساعہ وقت کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، کیا ٹائم ہوا ہے، یہ بھی آپ بول سکتے ہیں، اور کتنے بجے ہیں یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو مرضی اس کا ترجمہ اردو میں کر لیں، کتنے بجے ہیں، کیا وقت ہوا ہے، کیا ٹائم ہوا ہے، یہ سارے جو ہے وہ اس کے معنی ہیں۔ تو ہم اس کو جواب دیں گے الساعہ، ٹھیک ہے؟ یہ شروع میں لگا دیں گے، ان سب کے شروع میں ہم نے صرف الساعہ لگانا ہے، اور ہمارا ٹائم پورا ہو جائے گا۔ کتنا آسان ہے! تو ہم کہیں گے الساعۃ الواحدۃ، الساعۃ الواحدۃ، 1 بج گیا ہے۔ دیکھیں، الساعۃ الواحدۃ، 1 بج گیا ہے۔ الساعۃ الثانیۃ، 2 بج گئے ہیں۔ الساعۃ الثالثۃ، 3 بج گئے ہیں۔ الساعۃ الرابعۃ، 4 بج گئے ہیں۔ الساعۃ الخامسۃ، 5 بج گئے ہیں۔ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں بھائی۔ الساعۃ السادسۃ،
6 بج گئے ہیں. الساعۃ السابعۃ 7 بج گئے ہیں. الساعۃ الثامنۃ 8 بج گئے ہیں. الساعۃ التاسعۃ 9 بج گئے ہیں. الساعۃ العاشرۃ 10 بج گئے ہیں. الساعۃ الحادیۃ عشرۃ، میں نے کہا تھا نا یہ ایسے ہی رہیں گے، ان کے زبر زیر کچھ نہیں بدلے گی، صرف شروع میں الساعہ لگانا آپ نے. الساعۃ الحادیۃ عشرۃ 11 بج گئے ہیں. الساعۃ الثانیۃ عشرۃ 12 بج گئے ہیں. دیکھیں کتنی آسانی سے آپ نے یاد کر لیا. 1 بج گیا، 2 بج گیا، 3 بج گئے. اور یہ ساری جو ہے وہ آپ کے پاس میں نے آگے لکھ بھی دی ہے، یہ دیکھیں یہ لکھی ہوئی بھی مل جائیں گی آپ کو تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو. دیکھیں آپ سے کسی نے سوال کیا کم الساعۃ یا اخی، اے میرے بھائی کیا وقت ہوا ہے، تو آپ ان کو آگے سے جواب دیتے ہیں الساعۃ الواحدۃ، 1 بج گیا ہے. ٹھیک ہے. الساعۃ الثانیۃ یا اخی، یا اخی بھی لگانا، آخر میں یا اخی لگا دیں. الساعۃ الثانیۃ یا اخی، اے میرے بھائی 2 بج گئے ہیں. الساعۃ الثالثۃ 3 بج گئے ہیں. آگے اسی طریقے سے لگاتے رہے جو بھی ہم نے اوپر پڑھا ہے. الساعۃ الرابعۃ، الساعۃ الخامسۃ، الساعۃ السادسۃ، الساعۃ السابعۃ. آگے چونکہ یہ 3 مشکل ہیں، 10 11 12، تو میں نے یہ بھی لکھ دیے. الساعۃ العاشرۃ 10 بج گئے ہیں. الساعۃ الحادیۃ عشرۃ، الساعۃ الحادیۃ عشرۃ 11 بج گئے ہیں. الساعۃ الثانیۃ عشرۃ 12 بج گئے. ٹھیک ہے جی. ابھی بھائی آپ نے صرف ایک طریقہ پڑھا ہے کہ آپ انتہائی شارٹ جو ہے وہ جواب دے سکتے ہیں کہ جو بھی وقت ہے اس کے شروع میں الساعہ لگا دیں. 1 بج گیا ہے، 2 کے شروع میں الساعہ لگا دیں 2 بج گئے ہیں، 3 کے شروع میں الساعہ لگا دیں 3 بج گئے. دوسرا طریقہ، اسی کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اب دوسرا طریقہ ہے، اس کو ہم تھوڑا سا بڑھا دیں گے. جیسے ہم سے کوئی ٹائم پوچھتا ہے کہ بھئی ابھی کیا وقت ہوا ہے، تو ابھی کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں نا ہم. جیسے ہم کہتے ہیں ابھی 1 بج گئے ہیں، ابھی 2 بج گئے ہیں، ابھی 3 بجے ہیں، تو یہ ابھی کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. تو اگر آپ نے یہ والے یاد کرنے ہیں، اس انداز سے یاد کرنا ہے تو اس انداز سے یاد کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے، صرف ایک لفظ کا اضافہ ہے. کم الساعۃ الآن، الآن کہتے ہیں ابھی کو. کم الساعۃ الآن یا صدیقی، اے میرے دوست ابھی کیا وقت ہوا ہے. دیکھیں ابھی کیا وقت ہوا ہے، یا صدیقی کہہ دیں، پہلے یا اخی ہم نے کہا تھا. تو اب آپ نے کیا کرنا، الساعہ اور الواحدہ اس کے شروع میں بس الآن لگا دینا اور کچھ بھی نہیں کرنا. الساعۃ الآن الواحدۃ، اب 1 بج گیا ہے. الساعۃ الآن الثانیۃ، اب 2 بج گئے ہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں ابھی 2 بج گئے ہیں، یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، دونوں اب کہہ دیں یا ابھی کہہ دیں، وہ آپ کی مرضی. الساعۃ الآن الثالثۃ، اب 3 بج گئے ہیں. الساعۃ الآن العاشرۃ، اب 10 بج گئے ہیں. الساعۃ الآن الحادیۃ عشرۃ، اب 11 بج گئے ہیں. الساعۃ الآن الثانیۃ عشرۃ، اب 12 بج گئے ہیں. دیکھیں ہم نے کیا کیا، کچھ بھی نہیں کیا. الساعہ کے آگے الان لگا دیا، آگے وہی جو گھڑی کے اوپر آپ کے وہ جو نمبر لکھے ہوئے تھے الثانیۃ عشرۃ الحادیۃ عشرۃ، وہی آگے آپ نے بول دینے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اور اب آپ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس کا مزید تیسرا طریقہ بھی سمجھا دیتا ہوں. آپ کی مرضی ہے، کوئی سے بھی آپ استعمال کر لیں، تینوں طریقے بالکل ٹھیک ہوں گے اور یہ اس سے بھی لمبا ہو جائے گا. جیسے کم الساعۃ الآن یا زید، اے زید ابھی کتنے بجے ہیں، ابھی کیا ٹائم ہوا ہے. تو آپ جواب دیتے ہیں الساعۃ الآن، ابھی وقت ہوا ہے، الواحدۃ تماماً پورا 1. تو آپ با محمد ترجمہ کیا بنے گا، الساعۃ الآن الواحدۃ تماماً، اب پورا 1 بج گیا ہے. الساعۃ الآن الثانیۃ تماماً، ابھی پورے 2 بج گئے ہیں. تو پورے تماماً کا لفظ یہاں پر ہم استعمال کیسے مانا تھا، پورے. الساعۃ الآن الثالثۃ تماماً، ابھی پورے 3 بج گئے ہیں. الساعۃ الآن العاشرۃ تماماً، ابھی پورے 10 بج گئے ہیں. الساعۃ الآن الحادیۃ عشرۃ تماماً، کوئی تبدیلی نہیں ہے بھائی، صرف ہم نے ایک ایک لفظ کا اضافہ کر رہے ہیں. نہ زبر میں تبدیلی ہو رہی ہے، نہ زیر میں تبدیلی ہو رہی ہے. اگر زبر زیر میں تبدیلی ہوتی ہے نا، پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ مشکل ہے. الساعۃ الآن الحادیۃ عشرۃ تماماً، ابھی پورے 11 بج گئے ہیں. الساعۃ الآن الثانیۃ عشرۃ تماماً، ابھی پورے 12 بج گئے. تو ہم نے ایک ہی جو ہے وہ پڑھا ہے کہ 1 بج گیا ہے، 2 بج گئے ہیں، 3 بج گئے ہیں. اس کو ہم نے بتانے کے 3 طریقے الحمدللہ پڑھ لیے، اور یہی 3 طریقے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ چوتھا کوئی طریقہ بھی نہیں ہے.
تو آپ کو یہ تینوں طریقے آ گئے، اب آپ جس طریقے سے مرضی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا میرے پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ہے وہ خود سے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو کہ وہ خود سے ٹائم بتا سکے، رٹا نہ ہو کہ بھائی جو پڑھا ہے بس وہی یاد ہے، اس سے ہلکا سا ہٹے تو اگر کسی نے الان استعمال کر دیا تو آپ پریشان، یا کسی نے تماما استعمال کر دیا تو آپ پریشان ہو گے، نہیں بھائی، آپ کو تینوں طریقوں سے پتہ ہونا چاہیے۔ اب آپ نے کون سا استعمال کرنا ہے آپ اس کی مشق کر لیں۔ جیسے الواحدتو ہے، اس کے شروع میں الساعہ لگا دیں گے تو الساعۃ الواحدتو، 1 بج گیا ہے، الساعۃ الثانیۃ، 2 بج گئے ہیں۔ اور اگر الواحدتو اسی کے شروع میں الساعہ کے ساتھ الان لگا دیں، الساعۃ الآن الواحدتو، الساعۃ الآن الواحدتو، ابھی 1 بج گئے ہیں، الساعۃ الآن الثانیۃ، ابھی 2 بج گئے ہیں، الساعۃ الآن الثالثۃ، ابھی 3 بج گئے ہیں۔ اور یہی پورے جملے کے آگے تماماً اگر لگا دیں گے تو بن جائے گا الساعۃ الآن الرابعۃ تماماً، ابھی پورے 4 بج گئے ہیں، الساعۃ الآن الخامسۃ تماماً، ابھی پورے 5 بج گئے ہیں، الساعۃ الآن السادسۃ تماماً، ابھی پورے 6 بج گئے ہیں، الساعۃ الآن السابعۃ تماماً، ابھی پورے 7 بج گئے ہیں۔ اسی طریقے سے چلتے رہے، یہاں پر آ جائیں الساعۃ الآن الحادیۃ عشرۃ تماماً، کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوگی کہ ابھی پورے 11 بج گئے ہیں، الساعۃ الآن الثانیۃ عشرۃ تماماً، یہ تماماً لکھا ہوا ہے کہ ابھی پورے 12 بج گئے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے ٹائم کا طریقہ پڑھ لیا۔ تو آج ہم صرف اتنا پڑھیں گے، اگلی ویڈیو میں ہم کیا پڑھیں گے، اگلے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے 1:15، 2:15، 3:15، 4:15، اسی طریقے سے 1:20، 10:20، 11:20، اور 1:30، 2:30، 3:30، 4:30، اور اسی طریقے سے ہم پڑھیں گے کہ 12 بجنے میں 20 منٹ باقی ہیں، اور 12 بجنے میں 15 منٹ باقی ہیں، 1 بجنے میں 15 منٹ باقی ہیں، یا دوسرے الفاظ میں ہم اس کو یہ بھی کہتے ہیں 1:45، 1:45، 2:45۔ تو اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ یہ والا جو گھڑی کے اندر جو ٹائم لکھا ہوا ہے یہ والا پڑھیں گے۔ آج ہم نے باہر والا پڑھا ہے، اگلی ویڈیو میں ہم اندر والا پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہماری تیسری ویڈیو ہوگی وہ بھی انتہائی اہم ترین ہوگی، اس میں ہم جملے استعمال کریں گے۔ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر ہم سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کہاں پر ہو، ہم آگے سے کیا کہتے ہیں، بس 1 منٹ میں آیا۔ تو یہ جو 1 منٹ کا لفظ ہم جملے کے اندر استعمال کر رہے ہیں، یا ہم کہتے ہیں 2 منٹ انتظار کرو، 2 منٹ انتظار کرو۔ تو یہ جو جملے ہم اپنے عربی کے اندر استعمال کرتے ہیں، تو تیسری ویڈیو کے اندر ہم اس طرح کے جملے پڑھیں گے۔ جیسے ہم سے کوئی سوال کرتا ہے کہ تم کب آئے، تو آگے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں 1 گھنٹہ پہلے آیا۔ یا سبق کب شروع ہوا، تو ہم جواب دے سکتے ہیں سبق 2 منٹ پہلے شروع ہوا۔ یا تم کب آؤ گے، میں 2 منٹ بعد آتا ہوں۔ تو یہ جو ہم 1 منٹ، 2 منٹ، 1 گھنٹے میں آیا، میں 1 گھنٹہ پہلے آ کر انتظار کر رہا ہوں، تو یہ جو ہم ٹائم جملوں کے اندر استعمال کرتے ہیں یہ بھی انتہائی اہم ترین ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم وقت یاد کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کو جملے میں کیسے استعمال کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ابھی اپنے جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں ٹائم دیکھنا ہے، اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کم الساعۃ الآن، ابھی کیا وقت ہوا ہے۔ تو اگر آپ کے موبائل میں 1 بج گیا ہے تو آپ جواب دیں گے الساعۃ الآن الواحدۃ تماما، کہ ابھی پورے 1 بج گئے ہیں۔ اور اگر آپ کے موبائل پہ 11 بج گئے ہیں تو آپ کہیں گے الساعۃ الآن الحادیۃ عشرۃ تماما، ابھی پورے 11 بج گئے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے اپنے آپ سے مختلف سوال کرنے ہیں اور خود سے جواب دینے ہیں۔ جب آپ کو وہ آ جائیں تو پھر آپ نے اگلی ویڈیو سننی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ کو یہ سبق اچھا لگا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں۔ چلیے جی، جزاک اللہ۔